بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ پر خدا کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ ایمرجنسی پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو 100 بار یہ آیت پڑھ لو، اسی وقت غیب کے خزانوں سے پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ پر کامل یقین ہونا ضروری ہے۔ دائیں ہاتھ میں ایک تسبیح پکڑ کر یہ پڑھو، جیسے ہی تسبیح کے آخری دانے پر پہنچیں گے، دوسرے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے دولت آ جائے گی۔ اگر آپ کو ایمرجنسی پیسوں کی ضرورت آن پڑی ہے تو قرآن پاک کی یہ آیت 100 بار پڑھ لیجئے، ایک تسبیح کر لیجئے، یقین کیجئے اسی وقت غیب سے پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ بے شک آپ اس کو آزما لیجئے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ کو کامیابی ملے گی۔ اللہ پاک کی طرف سے ایسا ذریعہ بنے گا کہ معجزاتی طور پر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کیسے پیسوں کا انتظام ہو گیا ہے۔ اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا، اللہ پاک سے جتنے بھی پیسے آپ مانگیں گے، اللہ پاک کی غیبی مدد سے آپ کو مل جائیں گے۔ محترم ناظرین، یہ آج کا عمل آپ دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی نماز پڑھنے کے بعد یہ عمل آپ کر سکتے ہیں۔ اس کو کرنے کی جو ترتیب میں آپ کو بتاؤں گا وہ آپ نے غور سے دیکھ لینی ہے، یعنی جس ترتیب سے میں آپ کو بتاؤں گا اس ترتیب سے آپ نے اس عمل کو ایک بار پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ کو جب بھی پیسوں کی ضرورت پڑے گی آپ نے صرف قرآن پاک کی آیت جو میں آپ کو بتاؤں گا اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے، اور آپ کو فوراً انشاءاللہ مدد مل جائے گی اور آپ کے لیے فوراً پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ تو عمل آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ یہ وظیفہ، یہ عمل آپ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کے ساتھ آپ نے نماز کا اہتمام لازمی کرنا ہے۔ نماز کا پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ نماز کی فضیلت، حمزہ بن حبیب صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے بارے میں سوال کیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے فوائد اور فضائل کے بارے میں اس طرح فرمایا: نماز دین کے قوانین میں سے ایک قانون ہے، پروردگار کی رضا و خوشنودی نماز میں ہے۔ نماز محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے۔ نماز محبوب عمل ہے۔ نماز ہدایت اور نور ہے۔ نماز روزی میں برکت، بدن کی راحت، شیطان اور کفار کے مقابلے میں اسلحہ ہے۔ نماز دعا کی اجابت ہے اور اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ نماز بندے اور موت کے فرشتے کے درمیان شفیع ہے۔ نماز قبر میں انسان کا بستر اور منکر و نکیر کا جواب ہے۔ نماز قیامت کے دن نمازی کے سر کا تاج، چہرے کا نور، بدن کا لباس اور آتش جہنم کے مقابلے میں حفاظت ہے۔ نماز پل صراط کا پروانہ، جنت کی کنجی، حوروں کا محل اور جنت کی قیمت ہے۔ نماز کے ذریعے بندہ بلند درجہ اور عالی مقام تک پہنچتا ہے۔ ہر عمارت کا ایک ستون ہوتا ہے جس پر پوری عمارت کا دار و مدار ہوتا ہے، اور اگر یہ ستون کسی وجہ سے ادھر ادھر ہو جائے تو پوری عمارت زمین بوس ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے نماز انسان کے ذہن و عقیدے کے لیے ایک ستون کی مانند ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تمام مسلمانوں اور مومنوں کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نماز کو اس لیے واجب قرار دیا ہے تاکہ انسان تکبر سے پاک اور پاکیزہ ہو جائے، نماز کے ذریعے خدا سے قریب ہو جائے۔ نماز گناہوں کو انسان سے اس طرح گرا دیتی ہے جیسے درخت سے سوکھے پتے گرتے ہیں۔ نماز انسان کو گناہوں سے اس طرح آزاد کر دیتی ہے جیسے جانوروں کو گردن سے رسی کھول کر انہیں آزاد کیا جاتا ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد انسان کی مسلمان ہونے کی سب سے بڑی نشانی نماز کی پابندی کرنا ہے، کیونکہ باقی تمام عبادات ہر کسی پر فرض نہیں اور ہر روز ادا نہیں کی جاتی۔ زکوٰۃ صاحب نصاب پر سال کے بعد فرض ہوتی ہے۔ روزہ سال کے 12 مہینوں میں سے صرف ایک مہینہ رمضان میں فرض ہے۔ حج صاحب استطاعت پر عمر میں صرف ایک بار فرض ہے، اس لیے یہ تمام عبادات مسلمان کی نمایاں نشانی اور کھلی پہچان نہیں بن سکتی۔ نماز اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک اہم ستون ہے۔ نماز عبادتوں میں سے سب سے افضل عبادت ہے۔ مسلم اور کافر کے درمیان فرق پیدا کرنے والی چیز نماز ہے۔ اسلام کا شعار نماز ہے۔ یہ شیطان کے چہرے کو کالا کرتی ہے، مومن کے لیے باعث فخر ہے۔ نماز کے وقت اللہ تعالیٰ نمازی ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ انسان کو سجدہ کرتے وقت ہی سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ جب انسان نماز کے لیے تیار ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور نماز کی جانب جتنے قدم بڑھاتا ہے اس کے اتنے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اتنا ہی ثواب اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے نماز ایک مومن مسلمان کی پہچان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرتا، آپ اسے کلمہ پڑھانے اور عقید و ایمانیات سکھلانے کے بعد سب سے پہلے نماز کی پوری تعلیم دیتے تھے۔ نماز تحفہ معراج میں سے ہے۔ اسراء و معراج کی مفسر روایت میں ہے کہ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو 3 تحفے ملے، ان میں ایک تحفہ یہ تھا کہ آپ پر اور آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر بار بار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تخفیف اور آسانی کا مطالبہ کرتے رہے۔ آخر کار 50 میں سے صرف 5 نمازیں رہ گئیں، تو خالق کائنات نے کہا اب 50 میں سے 5 رہ گئیں، لیکن ہمارے ہاں یہ 50 ہی ہیں، ہماری بات بدل نہیں جاتی۔ مطلب یہ کہ آپ کی امت 5 نماز ادا کریں، ثواب 50 نمازوں کا ہی دوں گا۔ غور کیجئے کہ اسلام کے تمام احکامات، فرائض و واجبات اور عبادات و معاملات زمین پر نازل ہوئے، لیکن نماز وہ فریضہ ہے جو رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا پر بلا کر بطور تحفہ عطا فرمایا۔ نماز تمام ادوار میں، تمام آسمانی ادیان میں فرض کی گئی۔ پس اس طرح اذان کے بعد پڑھی جانے والی دعا میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو الصلاۃ القائمہ کا نام دیا، جس کا مطلب یہی ہے کہ نماز ہر دور میں ہر آسمانی شریعت میں نافذ کی گئی۔ نماز کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان بندے اور کافر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔ نماز دین اسلام کے ان بنیادی ارکان میں سے ہے جن پر اسلام کی عمارت کڑی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کے محل کی بنیاد 5 ستونوں پر رکھی گئی ہے، یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ یعنی نماز ان بنیادی ستونوں میں سے ہے جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے۔ کتب حدیث میں حضرت علی، حضرت انس بن مالک اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پاک زندگی کے آخری ایام اور آخری لمحات میں بار بار تاکید فرماتے رہے، اے امت مسلمان، نماز کی پابندی کرنا اور غلام لونڈیوں کے حقوق کی پاسداری کرنا۔ نماز تمام اعمال میں سے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پیارا اور محبوب عمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب اور پیارا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز ادا کرنا۔ ذرا غور فرمائیے، یہ نماز کی کتنی بڑی خصوصیت ہے کہ نماز تمام اعمال سے بڑھ کر اللہ کے ہاں محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ نماز قیامت کے دن نور، کامیابی کی دلیل اور ذریعہ نجات ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، جس نے نماز کی خوب پابندی کی تو یہ نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور، کامیابی کی دلیل اور ذریعہ نجات ہوگی۔ نماز کی پابندی حصول رحمت کا ذریعہ ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 56 میں ہے، نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی فرما برداری میں لگے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ نماز گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اور 1 وقت کی نماز اگلے وقت تک اور رمضان کے روزے اگلے رمضان کے روزوں تک ان صغیرہ گناہوں کو مٹا دیں گے
جو ان کے درمیانی عرصہ میں ہوئے، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ اسی طرح 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ ان کے ساتھ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ نماز اللہ تعالیٰ کے دیدار کا ذریعہ ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کو دیکھا اور فرمایا، بلا شبہ تم اپنے پروردگار کو قیامت کے دن دیکھو گے جیسا کہ تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ تم اس کو دیکھنے میں کوئی تنگی نہیں پاؤ گے۔ بس اگر تم سے ہو سکے تو تم سورج طلوع ہونے سے پہلے کی نماز یعنی نماز فجر اور اس کے ڈوبنے سے پہلے کی نماز یعنی نماز عصر میں ہرگز کوتاہی نہ کرو، یعنی ان دونوں نمازوں کو اپنے وقت پر ضرور ادا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ یہ ہے، اپنے رب کی تسبیح سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے بیان کرو، یعنی طلوع شمس سے پہلے فجر کی اور غروب شمس سے پہلے عصر کی نماز پڑھو۔ اس طریقے سے اللہ پاک نے پورے قرآن میں مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے 186 مرتبہ اپنے بندوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ نماز قائم کرنا تمام برائیوں سے روکتی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ذکر ہے۔ ترجمہ کہ بے شک نماز تمام برائیوں اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نماز کی پابندی کرنے کی تلقین اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کے بندے ضلالت و گمراہی کے دلدل میں نہ پھنسیں اور حق کی راہ پر گامزن رہیں، تمام تر اخلاقیات اور مصیبتوں سے بچے رہیں۔ اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو بے شمار آیات آپ کو ایسی ملے گی جو نماز کی فرضیت پر دلالت کرتی ہیں، اور آپ جان لوگے کہ بے شک نماز ہر حال میں فرض ہے اور اس سے بچنے کا کوئی چارہ کار نہیں۔ یقیناً نماز ہر حال میں فرض ہے، کیونکہ نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جو دنیا میں تو ساتھ دیتی ہی ہے اور انسان کے مر جانے کے بعد قبر میں بھی ساتھ دیتی ہے، اور کل بروز قیامت آپ کے نماز آپ کے ساتھ ہوگی اور آپ کے شفاعت کرے گی اور کہے گی، یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے جو دنیا میں نماز صحیح وقت پر صحیح طریقے سے ادا کیا کرتا تھا اور میری بہت قدر کیا کرتا تھا۔ میں نے یہاں بہت سی حدیث اور قرآنی آیات کو پیش کیا ہے تاکہ آپ تمام حضرات نماز کے اہمیت اور افادیت کو جان سکیں اور صحیح معنوں میں نماز کو ادا کر سکیں، کیونکہ نماز ہی ایسی چیز ہے جو آپ کی دنیا سنوارے گی، قبر کی اندھیری رات میں نماز ہی کام آئے گی، اور روز محشر نماز ہی آپ کی شفاعت کرے گی اور آپ کے حق میں گواہی دے گی کہ اے اللہ اس شخص کو معاف کر دے، یہ مجھے پابندی کے ساتھ پڑھا کرتا تھا، مگر انتہائی افسوس کہ آج ہم اس جدید دور میں نماز کو بھلا بیٹھے ہیں، نماز پڑھنے میں کوتاہی برتتے رہے ہیں اور چھوڑنے کے عادی اس طرح بن چکے ہیں گویا نماز فرض ہی نہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیا اور آخرت کی زندگی کامیابی سے ہم کنار ہو اور آپ یہاں بھی سعادت مندوں کی فہرست میں شمار ہوں اور وہاں بھی سعادت مندوں کی فہرست میں آپ کا شمار ہو، تو آپ نماز کو اپنی زندگی کا لازمی جز بنا لو۔ یقیناً نماز ہر مشکل حالت میں آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی اور کامیابی قدموں کے نیچے ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب عمل کی طرف چلتے ہیں۔ آپ یہ عمل جائے نماز پر بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں اور بستر پر بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، بس یہ عمل آپ نے کوئی بھی نماز پڑھنے کے بعد کرنا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے آپ نے اپنے پاس پانی کا ایک گلاس بھر کر رکھ لینا ہے۔ یہ جتنا پانی آپ پی سکتے ہیں اتنا گلاس میں پانی آپ ڈال لیں۔ آپ نے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ پڑھنا ہے۔ ایک بار مل کر سب درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ کو 3 مرتبہ پڑھ لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح اس آیت کی پڑھنی ہے جو قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت ہے، جس کا
آج کے وظیفے میں ذکر ہے جو اس وظیفے کی بنیاد ہے۔ قرآن پاک کی آیت بہت پیاری آیت ہے جس کو ہم آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایک تسبیح آیت الکرسی کی پڑھ لینی ہے۔ ایک بار میں پڑھ کے بھی سناتا ہوں تاکہ آپ کو دشواری پیش نہ آئے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ ایک تسبیح آیت الکرسی کی پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اسی طرح آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ اور عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے جو پانی کا گلاس بھر کر رکھا تھا اس پر دم کر دینا ہے، یعنی پھونک مار دینی ہے۔ اس پانی کو خود بھی استعمال کرنا ہے اور اپنے گھر میں بھی استعمال کرانا ہے، اور اپنے گھر کے چاروں کونوں ہیں اس پانی سے چھڑکاؤ بھی کر دینا ہے۔ اگر آپ اس پانی کو بڑھانا چاہیں تو بڑھا بھی سکتے ہیں اور اس کو وقتاً فوقتاً استعمال میں بھی لا سکتے ہیں۔ اس پانی کو گھر کے چاروں کونوں میں پھینکنے سے تمام تر جادو جنات کا خاتمہ ہو جائے گا، گھر میں برکت ہوگی، گھر میں آسانیاں پیدا ہوں گی، آپ کی اولاد کے لیے آسانیاں ہوں گی اور آپ کی ہر قسم کی خواہشات پوری ہوں گی، تنگ دستی دور ہو جائے گی اور آپ کے گھر پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہوگی۔ عمل مکمل کرنے کے بعد پھر آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ خوب عاجزی کے ساتھ رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرے۔ اول آخر میں درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کامنٹس میں ضرور شیئر کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔